ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور کی بات کرنے حضرت السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بھلا العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی آل کا، جس نے جینا مرنا سکھا دیا۔ بھلا العلا بے کمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی بارگاہ کے اندر بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا عنوان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب، حضور کی تعظیم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر، ادب و احترام کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار جگہوں پر یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی کی عزت کرو، حضور کا ادب کرو، حضور کا احترام کرو۔ یہاں تک اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا یہاں تک کہ جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاؤ، جب حضور کے ساتھ تمہاری گفتگو ہو رہی ہو، تو اللہ نے فرمایا جب میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ تو تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، حضور کی آواز سے تمہاری آواز پست ہونی چاہیے۔ یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے، یہ احترام ہے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب احترام، کہ جب جبریل امین بھی میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سر کو جھکا دیتے ہیں۔ اتنا ادب ہے حضور کی ذات کا، اتنا احترام ہے کہ ساری کائنات جب حضور کی عزت کی بات آ جاتی ہے حضور کے سامنے جھک جاتی ہے۔ درخت اپنی ٹہنیوں کو جھکا دیتے ہیں، پتھر بھی حضور کے آگے جھک جاتے ہیں، صلاۃ و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ محبتوں کے نذرانے وہ درخت چل کر اپنی جڑیں اکھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں سلام ادا کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اونٹ بھی آتا ہے حضور کی بارگاہ میں سوالی بن کر تو وہ بھی بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہ اتنا ادب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ فتح کے اندر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
فرمایا سب تو پہلو ایمان لے آؤ. سب تو پہلا کام کیے ایمان. مسلمان سب سے پہلے ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسول ہی اور رسول پر. فرمایا رب رسول پر ایمان لے آؤ. مالک جب بندہ مسلمان ہو گیا، تیرا اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اب آگے ڈیوٹی کیا ہے؟ آگے کیا کرے؟ فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. فرمایا سب سے پہلا کام جب تو مسلمان ہو گیا، سب تو پہلا کام میرے نبی کی عزت کر. سب سے پہلا کام میرے نبی کا ادب، حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر، حضور کا احترام. جتنا جھک سکتا ہے حضور کی بارگاہ میں جھک جا ادب و احترام کے ساتھ. پھر رب نے فرمایا کہ جب تو میرے نبی کی عزت کرے گا، تعظیم و توقیر کا خیال رکھے گا، اب آگے تو نے کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لے آ کے میرے نبی کی عزت کرنی ہے. عزت کرنے تو بعد فرمایا ہوں رب کی عبادت کرنی ہے. صبح شام پھر اللہ کے نام دی تسبیح پھیرنی ہے. صبح شام سونے رب کا ذکر کرنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مقام سے اپنے نبی کے بارے حکم فرمایا کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ دے. فرمایا میرے نبی کے بارے کوئی ہلکا جملہ بولنے کی اجازت ہے نہیں. رب نے فرمایا کہ سنو محبت کا معیار دیکھو. رب فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور بھائی جن نے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ کی اطاعت کی تھی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرمایا جن نے میرے نبی دی بیعت کی تھی انہیں رب دی بیعت کر دی. یہ اللہ پاک دیکھو معیار بتا رہا ہے کہ میرے نبی کا کنا کے ادب سے احترام کرنا. پھر رب نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ. فرمایا جن نے تکلیف دی تھی اللہ نے، اللہ نے تو کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے معیار دیکھو اپنے محبوب کا عزت احترام بار بار حکم دیتا. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. جن نے تکلیف پہنچائی اللہ نے، اللہ کے رسول نے، یعنی اللہ نے دسیا کہ جن نے میرے نبی کے بارے ہلکا جملہ بولیا وہ ایسی سمجھے میں رب نے تکلیف پہنچائی. جن نے میرے نبی کے بارے فرمایا تکلیف دے جملے بولے انہیں رب نے تکلیف پہنچائی. فرمایا جنہیں رب کے رسول نے تکلیف پہنچائی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. رب فرماتا ہے جنہیں میرے نبی دا ادب نہ کیتا، حیا نہ کیتا، عزت نہ کیتی، فرمایا جنہیں رب رسول نے تکلیف پہنچائی وہ دے ہوتے پھر دنیا تے بھی لعنتا آخرت تے بھی لعنتا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا. رب فرماتا ہے کہ میں دنیا کے دسدا پیا ہجے تیرے واسطے بڑا دردناک عذاب تیار کیتا ہے جنہیں میرے نبی دا حیا نہ کیتا. دیکھو اللہ پاک نے اپنے نبی دا عزت اور احترام کے بارے کتنا سونا سبق دیتا. امام الانبیاء دے غلاموں حضور دی پیاری حدیث مبارکہ آئیے ہن اسی حضور دے غلاماں دے کول انہاں دی زندگیاں تو سبق سیکھیے وہ کنا کہ حضور دا عزت کرتے سن، کنا کہ احترام کرتے سن، کنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جدوں حاضر ہوندے سن. اللہ اکبر. کہ انہاں دا پھر انداز کی ہوندا سی. بخاری شریف دے الفاظ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں سرکار دی بارگاہ چ آنا جھک جانا، خود جھک جانا. حدیث دے الفاظ نے وہ میں سارا نقشہ نہیں بیان کر سکتا. وہ غلامہ دا انداز کی سی جدوں سونے دی بارگاہ چ حاضر ہوندے سن کنا جھکدے سن، کنا حضور دی بارگاہ وچ جھک جاندے سن. تے لوگوں تسی سیانے بندے بیٹھے ہو جڑا جھکدا ہے پھل نہیں لگدا ہے. جو حضور کے سامنے جھک گیا، جو حضور کا ہو گیا، آپ حضور کے سامنے جھک جاتے ہیں گھٹنوں کے بل چل کر حضور کی بارگاہ میں سمٹ کر حاضری دیتے ہیں. اور میرے نبی دیکھ رہے ہیں میرا غلام کیسے میری بارگاہ میں ادب احترام کے ساتھ سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے. حضور اتنا مسکرائے. یہ گل یاد رکھنا مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے. کھڑ کھڑ کھڑانا یہ سنت نہیں. مسکرانا صرف دانتوں کی سفیدی آواز نہیں پیدا ہوتی تھی. حضور صرف مسکراتے تھے. جب غلام کے چلنے کا انداز ادب احترام حضور اتنا مسکرائے صحابہ کرام فرماتے سانو نبی پاک دیا داڑھا بھی نظر آ گیا. اتنا سرکار خوش ہوئی. سرکار نے اتنی کرم نوازی. جب سیدنا فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں آتا سرکار نے فرمایا عمر ہے کی بنے عمر کیڑی تو جھک گیا ساڈے کا سامنے. وہ تو بڑی شہانہ تیری زندگی سی، بڑا اپنا وکھرے انداز سی. اللہ پر اسلام پھر بندے کو کتنا نرم کر دینا. عرض کی سونے ہاں جدوں تو تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے دنیا بدل گئی. سونے ہوں دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے. سونے تھوڑے سامنے ہر شے میں کچھ بھی نہیں جے سونے تیرے نال نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ. سونے ہوں تو کچھ بھی نہیں، ہوں تو تھوڑے صدقے ہی ہے. اللہ پاک نے اتنا کچھ عطا کیتا، ایمان دی دولت عطا کر چھڑی. سونے تھوڑے صدقہ ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 ہے. قبیلہ بنی عمر بن عوف یہ دو قبیلے ہیں. ان قبیلے والوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے والوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے چلے گئے. ٹائم کافی لگ گیا. سارے بندے بڑے صلح کروانے وہ بھی سننی پہنتی کہ چلو یار گل سمجھائیے مسئلہ حل کریے. اب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دونوں قبیلے والوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے کر گئے. ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا. حضور ادھر مصروف ہے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا. اب مؤذن نے اذان پڑھی، اقامت کہنے والے نے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نماز کا وقت ہو چکا ہے، حضور ابھی تک تشریف نہیں لے کر آئے، لہٰذا آپ مصلی امامت پر آئیں، میں اقامت کہوں اور ہم نماز ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ ادھر میرے بھائیوں نماز شروع ہوگی، ادھر سے امام الانبیاء آ گئے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، سبحان اللہ، نماز شروع ہو چکی ہے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا نام ہے، توجہ رب کی طرف، جھکنا رب کی طرف، لگاؤ رب کی طرف۔ اب میرے بھائیوں نماز شروع ہو چکی ہے کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کے غلام حضور کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ بھائیوں نماز شروع ہو چکی، آخری صف کے اندر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ گئے۔ غلاموں کو پتہ چل گیا حضور آ گئے۔ حضور جس گلی سے گزر جاتے ہیں، غلام کہتے سانو پوچھنے کی لوڑ نہیں سی پیندی، سانو خوشبو آ جاتی سی کہ اس گلی تو سونا لنگ کے گیا ہے، خوشبوؤں کے حلے آتے تھے۔ آخری صف کے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آخری صف والوں کو پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ اب آخری صف والوں نے کیا کیا؟ اپنی صف کو توڑا اور اگلی صف والوں کو توجہ دلانے کے لیے اس طرح آواز پیدا کی، ایسے نہیں، ایسے تو اجازت نہیں ہے، ایسے آواز پیدا کی تاکہ اگلی صف والوں کو پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور ہے، بولیے حضور ہے، حضور آ گئے ہیں۔ بھائی سیکنڈ لاسٹ، اب اس سے اگلی صف جو ہے ان کو پتہ چل گیا حضور آ گئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح آگے آتے جا رہے ہیں۔ نماز رب کی پڑھی جا رہی ہے، اور محبت مصطفیٰ دیکھیے، ادب مصطفیٰ دیکھیے، عزت مصطفیٰ دیکھیے، ناموس رسالت کا مسئلہ دیکھیے۔ حضور آگے کی طرف آ رہے ہیں، صحابہ کرام صفوں کو توڑتے جا رہے ہیں، توڑتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میرے نبی پاک علیہ السلام پہلی صف میں پہنچ گئے، اور آگے دیوانہ کھڑا ہے، رب کی یاد میں گم ہے، رب کی محبت میں گم ہے۔ پیچھے سے صحابہ کرام نے آواز پیدا کی، دیوانے حضور آ گئے، دیوانے حضور آ گئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رب کی یاد میں اس قدر محو ہو چکے تھے، دائیں بائیں کی لوگوں کو خبر نہ رہی۔ جب زیادہ آواز پیدا ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے پیچھے کوئی ہلچل سی محسوس ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں لوگوں میں نے مصلی کو چھوڑا، پیچھے کی طرف آنا چاہا، پیچھے بدوہا کے مکڑے والے نے وہ یاد اللہ کا گورا گورا ہاتھ پیچھے سپورٹ کر دی۔ حضور نے ہاتھ رکھا، دیوانے رک جا، نماز مکمل کر دے، دیوانے نماز مکمل کرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب حضور نے پیچھے سے سہارا دیا کہ نماز مکمل کرو۔ سیدنا صدیق اکبر دوران نماز لوگوں آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، پھر چہرہ نیچے کرتے ہیں۔ بھائی یہ سب کچھ بخاری کے الفاظ ہے، نماز کے اندر ہو رہا ہے۔ کسے کہتے ہیں ادب مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ سیدنا صدیق اکبر پہلی صف میں آ گئے، حضور پھر آگے۔ حضور کو پتا تھا دیوانہ ٹلنے والا نہیں۔ حضور نے پھر مصلی امامت پر آئے، میرے نبی نے نماز مکمل کروائی۔ نماز جب مکمل ہوگی حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا دیوانیوں تسی انج کیوں کیتا ہے؟ فرمایا نماز ہو رہی تھی۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی رات دن میں پڑھا کروں، یہ ہے سرکار کا چہرہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر سے سرکار نے پوچھا یا صدیق جب میں نے تجھے روکا تھا مصلی پر تو رکا کیوں نہیں، آسمان کی طرف چہرہ کیوں اٹھایا، پھر تو پیچھے کیوں آ گیا؟ کہ حضور جب آپ نے کہا کہ یا صدیق نماز مکمل کرواؤ، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک آج عجیب منظر ہے، آقا پیچھے کھڑا ہے، غلام آگے کھڑا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مولا میرا عشق اس بات کو نہیں مانتا، نہیں تسلیم کرتا، آقا پیچھے کھڑے ہو، غلام آگے کھڑا ہو۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے، وہ آگے کھڑا ہو۔ آقا مصلی پر آقا ہی کھڑا جچتا ہے، آقا ہی مصلی آپ کا ہی ہے۔ حضور اس لیے میں پیچھے ہو گیا کہ آپ نماز پڑھائے۔ لوگوں دیوانوں نے بتلا دیا، لوگوں یہ ہے کہ ہم جب حضور کی عزت کی بات آ جائے، حضور کی ناموس کی بات آ جائے تو ہم کس قدر حضور سے حد درجے کی محبت کرتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ وہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 240 ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی کے آخری ایام تھے، ظاہری سارے زمانے میرے نبی کے، ہر زمانہ حضور کا ہے، انا اعطیناک الکوثر، رب نے فرما دیا والعصر، سارے خزانے سارے زمانے میرے حضور کے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بات ہے حضور کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام کی، مرض الموت کے اندر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مبتلا ہے، اللہ اکبر، ادھر غلام نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا۔ محبت کے ساتھ سنیے گا، جب پردہ ہٹایا کہ دیکھو تو صحیح آج میرے غلام کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور بیمار بہت زیادہ تھے، طبیعت بہت ناساز تھی، بلکہ ہم حدیثوں کا مطالعہ کرے
حضور کی طبیعت اتنی ناساز ہوتی تھی، حضور پھر بھی مسجد میں آتے تھے کہ غلام ایک دائیں سائڈ سے ایک بائیں سائڈ سے، اور حضور کے قدم مبارکہ کو زمین بوسے دیتی تھی، حضور پھر بھی مسجد میں آتے تھے، میرے نبی مسجد میں آتے تھے۔ لیکن آج کچھ اور ہونے والا تھا، حضور کا وہ داری حیات طیبہ کا آخری دن تھا۔ حضور نے اپنے غلاموں کو دیکھا، جب پردہ ایسے ہٹایا کہ دیکھو تو صحیح آج میرے غلام کیسے نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضور نے ایسے پردہ ہٹایا، جب حضور کا چہرہ انور سامنے ہوا، وہ چہرہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، لوگوں وہ چہرہ جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے۔ بھائی جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بھائی وہ کیسی گھڑیاں ہوگی جب حضور نے ایسے پردہ ہٹایا ہوگا۔ حضور نے اپنا چہرہ انور غلاموں کی طرف کیا، وہ چہرہ انور، حضور کے چہرے سے نور، وہ نور کی لاٹیں، وہ نور کی شعائیں، غلاموں نے نماز کے اندر ہی اپنے چہرے کو ریخ مصطفیٰ کی طرف کر دیا، چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر دیا۔ قریب تھا صحابہ کرام فرماتے کہ ہم اپنی نماز کو توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دیتے۔ حضور نے اشارہ فرمایا غلاموں نماز مکمل کرو، میں تو بس تمہیں دیکھ رہا تھا۔ لوگوں پھر وہ پردہ تھا، وہ آخری پردہ تھا جب حضور نے ایسے پردہ کر، اس کے بعد حضور علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے وصال کر جاتے ہیں۔ بات وہی ہے لوگوں، حضور کا ادب اور احترام کس قدر۔ حضرت عروہ ابن مسعود بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923 پر یہ حضور کا فرمان موجود ہے۔ حضرت عروہ ابن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے جاسوس بن کر آئے ہوئے تھے کہ دیکھو تو صحیح یہ مسلمان اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں۔ جو جاسوس ہوتا ہے نا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کی کھاندے نے کی پیندے نے کدو سوندے نے کدو اٹھتے نے، انہوں کا کی شیڈول ہے یہ کی کرتے ہیں۔ اب حضرت عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں میں کفار کی طرف سے جاسوس بن کر آیا ہوا تھا، میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اس طرح وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ نیچے چلو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دو بندے نے سبحان اللہ جن توجہ نے سنی مول پہ گیا۔ بات ہر ہی قیمتی ہے، ہر ہی وزنی ہے۔ اتنا ادب، اتنا احترام، اتنی حضور کی توقیر، اتنی حضور کی تعظیم کہ نیچے ہاتھ کر رہے ہیں کہ ہم اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیں گے جس پانی نے سرکار کے چہرے کو بوسا دیا۔ الفاظ کے چناؤ پر غور کیجیے، سبحان اللہ، الفاظ پر غور کیجیے۔ پانی نے میرے نبی کے چہرے کو چوما، یہ عشق ہوتا ہے، یہ محبت جھلکتی ہے، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ محبوب کے بارے میں جملہ وہی بولا جائے کہ جملہ بولنے میں بھی مزہ آ جائے۔ سرکار کے چہرے کو پانی نے چوما، غلام کہتے ہیں کہ ہم اس پانی کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیں گے۔ بھائی جس کو پانی مل جاتا ہے وہ اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، جو دور بیٹھا ہے وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مس کر دیتا ہے، ٹچ کرتا ہے۔ بھائی قرآن کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں ہے، حدیث کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں ہے۔ رب نے کہا ہو کہ ایسے کرو، جب میرے نبی نے کہا ہو کہ ایسے کرو۔ بھائی عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق پھر منزلیں خود بتاتا ہے، عشق پھر ساری باتیں سمجھا دیتا ہے کہ بھائی جس نبی کا کلمہ پڑا ہے پھر اس نبی کا ادب بھی کرنا ہے، اس نبی کے نام کا بھی احترام کرنا ہے۔ بھائی جس کو پانی نہیں ملتا، جس کو ملتا ہے اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ کر کے وہ بھی اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ اور بھائی ابن مسعود فرماتے ہیں میں گل نوٹ کر لوں، میں نے یہ بات بھی نوٹ کر لی کہ کتنا پیار کرتے ہیں جب حضور بولتے ہیں، جب حضور بولتے ہیں حکمت کے موتی رولتے ہیں، جب میرے محبوب بولتے ہیں تو صحابہ گردنیں جھکا دیتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سروں کے اوپر آ کر، کوا نہیں ہوتا سب سے الرٹ پرندہ ہے یہ، بہت جلدی یہ ہاتھ کو محسوس کرتا ہے۔ یہ دیکھیے اتنا ادب، یوں لگتا ہے جیسے سروں کے اوپر آ کر کوے بیٹھ گئے ہوں، اتنے ادب سے حضور کی باتیں سنتے ہیں، اتنے احترام سے اپنے نبی کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ حضور بولتے ہیں غلام سروں کو جھکا کر ہاتھ باندھ کر ایک ٹکی لا کے سونے کی گلا سن دیتے ہیں۔ اور بھائی ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ نوٹ کیا، پھر میں گیا کافروں کی طرف، میں نے کہا کافروں تسی مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے، تم مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے۔ کہا کہ عروہ تو ہمارا نمائندہ تھا، تمہیں ادھر کی پارٹی چلا گیا، تو ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اور بھائی ابن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم کیسر و کسرا نجاشی بادشاہ بڑے بڑے وزیروں مشیروں کے پاس گیا ہوں، بڑی بڑی پنچایتوں میں بیٹھا ہوں، بڑی بڑی پریوں میں گیا ہوں، خدا کی قسم جتنا ادب حضور کے صحابہ کرتے ہیں کائنات کے اندر کوئی کسی کا اتنا نہیں کرتا، جتنا احترام وہ نبی کا کرتے ہیں میں نے آج تک کسی کو اتنا ادب و احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم اس قوم کو نہیں ہرا سکتے جو قوم اپنے نبی کے چہرے کو چومنے والا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دے گی؟
کہا کہ تم اس قوم کو نہیں ہرا سکتے. وہ قوم اپنے نبی سے اتنا پیار کرتی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1812 تک بڑی محبت بڑی بات ہے. جس طرح ہم جمعے والے دن اپنا خط کرواتے ہیں, زلفیں سنوارتے ہیں, داڑھی شریف ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زلفوں کو سنوارتے تھے نا, جو میرے نبی کی زلفیں سنوارتے تھے, سبحان اللہ, زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے قیامت کا منظر ہی بدل جائے گا. کہیں یاسین, کہیں طٰہٰ, کہیں واللیل ہے آیا. ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے, کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. اور جس چہرے کی رب قسمیں کھاتا ہے, جس زلفوں کی رب قسمیں کھاتا ہے. راوی لکھتے ہیں جو حجام تھا, جو میرے نبی کی زلفوں کی کٹنگ کر رہا تھا, حضور کی زلفیں سنوار رہا تھا. اللہ اکبر, ایمان تازہ ہو جائے گا یار کتنا وہ ادب کرتے تھے. صحابہ کرام نیچے ایسے ہاتھ کرتے تھے, حضور کی زلف کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے پائے گا. نیچے چلو کر رہے ہیں, وہ جو بال کاٹنے والے ہیں وہ اس طرف سے آتے ہیں, غلام اس طرف سے آ جاتے ہیں, اس طرف سے آتے ہیں, اس طرف سے آ جاتے ہیں, کہ محبوب کی زلفوں کا ایک بال بھی ہم زمین پر نہیں گرنے دیں گے. لوگوں یہ بتلاؤ تو صحیح, جو نبی کے بالوں کا اتنا احترام کرتے ہیں, میرے نبی کا کتنا احترام کرتے ہیں, جو حضور کے بالوں کا اتنا ادب کرتے ہیں. آخری بات, مولا کائنات کی بات پر بات کو ختم کرتے ہیں. موجم کبیر, مجمع الزوائد, خصائص کبریٰ, موجم کبیر جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 147 پر یہ بات ہم سنتے آتے ہیں, لیکن بات ادب کی ہے. عصر کی نماز کا وقت ہے, ادھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے, مولا علی کی گود ہے, میرے نبی کا چہرہ انور ہے. مولا علی کی گود ہے اور چہرہ مصطفیٰ ہے. اے تن میرا چشمہ ہوئے کہ میں دیکھنا رجا ہوں, در مشدہ خانہ کعبہ کہ حج ضروری کریے. یہ ہے حضور کا چہرہ انور. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے ملائی جاتی ہے. دل بھر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے. آج حضور کا چہرہ ہے, مولا علی کی آنکھیں ہیں. لوگوں دیکھو تو صحیح, ادھر سورج غروب ہو رہا ہے, عصر کی نماز کا وقت گزر گیا. علی علی کے نعرے مارنا آسان ہے, لیکن علی کی طرح نماز سے محبت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. وہ علی والا وہی ہے جو نماز سے بھی محبت کرتا ہے. مولا علی, عصر کی نماز کا وقت گزرا, آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ ہے نمازوں کی محبت. کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی آمنہ کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں, پھر دل بولتا ہے علی نماز کی قضا ہو جائے گی, لیکن چہرہ مصطفیٰ کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی. فرمایا پتہ نہیں یہ موقع زندگی میں کبھی ملے گا یا نہیں. علی نماز بعد میں پڑھی جائے گی. آج رج رج کے سونے دے چہرے میں دیکھتا ہے, آج رج رج کے دل پر دے چہرے میں تکنا, آج رج رج کے سونے دے مکھڑے میں دیکھنا. اللہ اکبر, میرے نبی نے آنکھیں کھولی, علی خیر ہے, علی خیر تے آئے. عرض کی سونیا میری نماز رہتی ہے. اللہ اکبر, میرے نبی نے فرمایا علی ہوں تسی داد ضرور رکھو گے, بولنا حق بھی بنتا. نبی پاک نے فرمایا علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے. ہائے ہائے, سرے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شاہ نہیں سونیا جو تجھ میں یا نہیں. فرمایا علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے. مولا علی کا ملنگ ضرور بولے گا. مولا علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور تھوڑا غلام ہوگا تو نماز قضا ہو جائے. سونے تھوڑا علی ہو گئے نماز قضا ہو جائے. سونے میں قضا نہیں پڑھنی, میں ادا پڑھنی ہے. حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہے خدا کی قسم لوگوں یہ میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. سورج غروب ہو چکا تھا, مولا علی کی نماز روتی تھی. میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک دیکھیے علی کی گود کے اندر حضور آرام کر رہے ہیں. حضور کے جملے کو نوٹ کرنا, میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی مالک علی تیرے نبی کی اطاعت کر رہا تھا, تیرے نبی کی اطاعت کر رہا تھا, لہذا مولا سورج کو واپس پلٹا دے. حضرت اسماء فرماتی میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا, سورج ڈوبتا بھی دیکھا, واپس پلٹتا بھی دیکھتا, کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا, اپنی چند توڑ دا تے اپنی چند جوڑ دا, اور بگڑی بڑھاوے میرے نبی کا اشارہ. جب حضرت علی نے نماز شروع کر دی, کسی نے پوچھا سورج کدوں کو جاوے گا, سورج ہن کدوں جاوے گا؟ تو سورج نے آخیا سن میں تو اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر چکا تھا, اب جب علی کی نماز مکمل ہوگی سرکار کا حکم ہوگا تو پھر دوبارہ چلا جاؤں گا. یہ ہے لوگوں حضور کے غلام, حضور کا ادب و احترام. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت, حضور کی ناموس, حضور کی تعظیم میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.